جی دوستو، جو 88 گھنٹے 8 آورز جو پاکستان بھارت کے درمیان کانفلکٹ ہوا 7 سے لے کر 10 مئی تک، اس میں پاکستان کو بھی آبویسلی انٹروسپیکشن کا موقع مل رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا گیپس رہے. بھارت کو بھی آبویسلی وہاں بھی ریفلیکشن ہو رہی ہوگی کہ کس طرح ہم مزید اپنے ڈیفنسز کو، اپنے اوفینس کو کس طرح زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ آبویسلی ایکسرسائز دونوں جانب ہو رہی ہوگی اور ہو رہی ہے. جہاں تک میرے علم میں ہے، خاص طور پہ پاکستان سائڈ پہ تو مجھے اس کا علم ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے کہاں کہاں ہمارے گیپس ہیں، ان کو کیسے بہتر کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ بھی ہمیں تھوڑا بہت نقصان ہوا وہ دوبارہ نہ ہو. اس ضمن میں ایئر ڈیفنس سسٹمز بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. ہمارے پاس HQ-9 چائنیز سسٹم تھا اور بڑا زبردست سسٹم ہے. ہمارے ہاں بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل بھی تھے، ایئر ٹو ایئر میزائل بھی ہمارے پاس ہیں. تو تمام میزائلز نے بھی اپنا رول ادا کیا اور HQ-9 جو چائنیز سسٹم تھا یا ہے ہمارے پاس افیکٹو ہے. لیکن ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم کس طرح اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ چائنا کا ایک ایڈوانسڈ ورژن بھی ہے HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ بھی ہم نے حاصل نہیں کیا. اور آئی ایم شیور کہ جب بھی ہماری گفتگو اب ہوگی چین کے ساتھ تو اس میں ہم HQ-19 سسٹم بھی لیں گے چین سے اور اپنے دفاعی نظام کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. اور چونکہ یہ ضرورت ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے ضرورت کہ جب تک بھارت میز کی مذاکرات کی میز پر نہیں آتا اور جموں اور کشمیر کا تنازع اس کو صحیح معنوں میں حل نہیں کرتا، تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ بھی رہیں گے. اور یہ بھی رہے گا کہ کہیں نہ کہیں خطرہ تو ہے جنگ کا. اور جب جنگ ہوتی ہے، چاہے وہ سب کنونشنل لیول پہ ہو، کنونشنل لیول پہ ہو، تو وہ پھر اس کا اسکلیشن کا بھی ڈر ہوتا ہی ہے. تو کیونکہ دونوں ممالک نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں تو دنیا کو بھی ایک تشویش تو لاحق رہتی ہے کہ کہیں یہاں پہ اس خطے میں نیوکلیر وار ہی نہ ہو جائے. اس وجہ سے جو ڈیٹرنس ہے اس کو رکھنا بڑا ضروری ہے، کریڈیبل. اور پاکستان کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم، کیونکہ اگر کنونشنل وار فیئر ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو زیادہ مضبوط بنانا پڑے گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے. اس دن میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں طارق فاطمی صاحب، وہ آج کل ماسکو کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. ایک 2 روزہ دورہ ہے اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بر وقت دورہ ہے. اور میں پہلے بھی اس کے متعلق بات کرتا رہا ہوں اور کہ ہمیں تمام P5 کنٹریز کو وزٹ کرنا چاہیے. اور وزیر خارجہ ہمارے چین سے ہو کے آ گئے تھے، تو اب ماسکو بھی جانا بڑا ضروری تھا کسی نہ کسی کا. تو مجھے خوشی ہے کہ طارق فاطمی صاحب گئے ہوئے ہیں ماسکو، اور وہاں پہ جو بات چیت ہوگی، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ S-400 میں بھی ہے، جو کہ ایک بڑا ریلائبل سسٹم ہے. S-400 جو کہ بھارت نے 5 سسٹمز لے رکھے ہیں، اور یہ 5 سسٹمز تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5.5 بلین ڈالر کے آئے ہیں، یا ایک سسٹم جو ہے وہ آپ 1.1 بلین ڈالر کا ہے. تو ہمیں بھی یہ سسٹم درکار ہوں گے. HQ-19 بھی اگر ہمیں مل جائے اور پھر S-400 سسٹمز بھی اگر ہمیں مل جائیں تو پھر ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ زبردست ہو جائے گا. اور پھر ہم جو میزائلز آتے ہیں ان کو بھی ہٹ کر سکیں گے. ڈرونز چلیے وہ تو الگ معاملہ ہے. اب ایک ڈرون تو پورا ایک جو یوکرین رشیا وار میں بھی پچھلے دنوں ہوا، تو ڈرونری جو ہے یہ ایک الگ ایک حیثیت استعمال کرتا جا رہا ہے. زیادہ زیادہ اہمیت اس کی ہوتی جا رہی ہے ماڈرن وار فیئر میں. تو ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی ہمیں بہرحال زیادہ امپرومنٹ پروگرس دکھانی ہے. لیکن ایئر ڈیفنس سسٹم میں، اور جہاں تک میری معلومات ہیں، رشیا جو اس وقت ریجنل ڈائنامکس ہیں، گلوبل ڈائنامکس ہیں، تو وہ پاکستان کے فیور میں جاتے ہیں. گو کہ رشیا نے ابھی تک پانچوں کے 5 سسٹم بھارت کو نہیں پرووائڈ کیے، کیونکہ یوکرین وار چل رہی ہے یوکرین میں، تو اس وجہ سے رشیا وہاں مصروف ہے. تو وہ
جو ہے 3 سسٹمز ابھی تک پرووائڈ کیے ہیں، بھارت کو 2 ابھی رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ رشیا فوری طور پہ ہمیں سسٹمز پرووائڈ کر دے گا، لیکن انیشیل جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس سے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم نے انٹرسٹ شو کیا ہے اور رشیا نے آمادی کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ابھی ٹائم فریم اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ٹائم لگ سکتا ہے زیادہ. اس لیے ہمیں چائنیز کا جو ایڈوانسڈ ورژن ہے HQ9 کا HQ19 اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ چائنیز کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ہمیں یہ سسٹمز بھی پرووائڈ ہو ہی جائیں گے سونر اور لیٹر. اور بٹ جلدی ہو جانے چاہیے، تو کیونکہ ہماری جو ضروریات ہیں اور جو بھارت کے اس وقت ارادے لگتے ہیں وہ کتنے اچھے نہیں ہیں. تو ہمارے لیے ضرورت یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں گیپس ہیں اور کس طرح ہم نے ان کو پر کرنا ہے. باقی جہاں تک ہتھیاروں کی بات ہے، وہ تو ہم نے الحمدللہ زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہمیں J-35 بھی ہوپ فلی چین سے مل جائیں گے. کب ملتے ہیں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ J-10C نے تو بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا، JF-13 بھی بڑے کامیاب رہے. تو جہاں تک ہماری ایئر پاور کا تعلق ہے وہ تو صحیح سمت میں ہے. نیول فورسز جو ہماری ہیں وہ بھی صحیح سمت میں ہے، اور وہاں بھی کوئی زیادہ ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہے. لیکن جہاں سے ایئر ڈیفنس سسٹم میں البتہ ہمیں مجھے کچھ گیپس نظر آتے ہیں. ایک لے مین کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں، ایکسپرٹیز تو میری اس معاملے میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہوں گے. اور پھر دوسرا جو ہے ڈرون ٹیکنالوجی میں ہم نے کافی عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں اس پہ بھی، اور کافی ہم نے اس میں اچیو بھی کیا ہے. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ ہماری جو ریلائنس ہے باہر دنیا پہ نہ ہو، ہم خود انڈیجینسلی چیزوں کو پروڈیوس کر سکیں. اور جس طرح ہم نے JF-17 تھنڈر چائنا کے ساتھ ایک وہ ہمارا وینچر تھا، اسی قسم کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے کہ انڈیجنس پروڈکشن پہ، مینوفیکچرنگ پہ زور دینا چاہیے. وہی ہمیں ایونچولی جو ہماری سیکیورٹی کی ضمانت ہو سکے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ہماری ایک وکٹری جو ہوئی ہے بھارت کے خلاف، اس کے بعد ہم کمپلیسنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ کمپلیسنسی جو ہے وہ آبویسلی بہت سی خرابیوں کا پیش خیمہ ہے، یا اس کی بنیاد اسی سے پڑتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چوکنا رہنا ہے اور اپنی جو ڈیفنسز ہیں اس پہ غور کرتے رہنا ہے تاکہ ان کو ہم انونسیبل بنا سکیں. تھینک یو.